اور حضرت صاحب 3 لاکھ بھی پڑھیں، 3 کروڑ بھی پڑھیں، پوری زمین والے اگر آپ کا جنازہ پڑھیں گے نا، جماعت اسلامی کے اندر اگر آپ رہے یا کسی بھی جماعت کے اندر، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، کوئی بھی اگر آپ کا مسلک ہے، تو پوری زمین کے علماء بھی اگر آپ کا جنازہ پڑھائیں گے نا اور آپ کو شہید قرار دیں گے، تب بھی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ واسطے وسیلے کا شرک ہو، وہ پکار کا شرک ہو، یا علی مدد یا رسول مدد والا، وہ نظر و نیاز والا شرک ہو، 11ویں 12ویں اور محرم کی سبیلیں، وہ واسطے وسیلے کا شرک ہو کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، فلاں صوفی کے صدقے، بحق فلاں، بحرمت فلاں، یا رکوع اور سجدے کا شرک ہو، چاہے یہ مزاروں کے سامنے سجدے کریں، چاہے پیر صاحب کی پنڈلیاں دبائیں اور سجدے کریں، چاہے یوسف علیہ السلام کا سجدہ ثابت کریں کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، یہ معروف سجدہ کیا تھا، بالکل جھوٹی بات ہے۔ پورے خاندان نے شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ کیا تھا، یہ عقیدہ ہے قرآن کا، اور بخاری، امام بخاری بھی یہی لائے ہیں اسی انداز سے۔ اور کسی طرح کا بھی شرک ہو، تعویذ گنڈے کا شرک ہو، جمہوریت کا شرک ہو، کوئی بھی شرک ہو، انہ من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس کی موت آ گئی، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، ومأوہ النار، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی آگ ہوگا، وما للظالمین من انصار۔ اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیء دخل النار۔ شیء کی بات ہو رہی ہے، آپ تو پہاڑوں جیسے شرک کو لے کے جا رہے ہیں، پہاڑوں جیسے شرک، زمین اور آسمان پھٹ جائے جس کے اوپر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیء، جس نے شرک کیا اور اس کی موت آ گئی، دخل النار۔ اور پھر 2 جگہ فرمایا سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے ہاں بس صرف شرک کی معافی نہیں ہے، باقی ہر گناہ جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو شرک کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں کہا، ان کا نام لے کر 18 نبیوں کا ذکر کیا سورہ الانعام کے اندر، ان کی خدمتیں، دین کی خدمتیں گنوائیں کہ بڑے بہادر لوگ تھے، بڑی زبردست قسم کی انہوں نے جدوجہد کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ لیکن سنو، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے، مالک فرماتا ہے سارا کیا کرایا غارت کر دیتا۔ اور سورہ زمر میں تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے اس طرح ان کی طرف وحی کی تھی، اے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی وہی وحی کی جا رہی ہے، اور وہی یہ ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندے غور کرو، یہ انبیاء تو شرک نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے ایک شرک ایسی بری چیز ہے۔ لہذا جتنا ہی آپ کے اکابرین گزرے ہیں، جن کے شرک اور کفر کو بالکل واضح کیا گیا ہے، ان کے نام لے کر، ان کے باپ کا بھی نام لیا ہے، یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی۔ نبی علیہ السلام نے نام لے کے کہا تھا کہ عمر بن لئی الخزائی، کہ اس عمر بن لئی نے جو خزائی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، قبیلے کا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے امت ابراہیم کے اندر شرک کا انجیکشن دیا تھا۔ اور بالکل اسی سنت کی وجہ سے ہم احمد بن حنبل کا نام لیتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرک کا انجیکشن دیا، عود روح القبر کا عقیدہ پیش کر کے اس کی طرف دعوت دی، جس کو پھر سب نے پیچھے مانا ہے، ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، نووی نے، اور پھر سارے بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، سب نے اس مشرکانہ عقیدے کو مانا ہے۔ تو نام لے کے کہا گیا کہ یہ ہے وہ لوگ۔ باقی صوفیوں کے ایمان خالص قسط اول قسط دوم کے اندر سب کا یہ نام لیا ہے، ان کے مشرکانہ عقیدے پیش کیے ہیں اور قرآن کے خلاف
قرآن کو دلیل بنایا کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے اور یہ حضرت صاحب یہ کہتے ہیں، حدیث میں یہ ہے اور حضرت صاحب یہ کہتے ہیں، یہ معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور یہ معاملہ ہے، اس کے علاوہ تو ہماری کوئی بات نہیں. کوئی نئی بات کون سی بات ہے؟ یا کسی پر الزام لگایا ہو تو آپ پیش کریں. بھائی آپ کے اکابرین نے کتابیں لکھی ہے، رسائل و مسائل میں نے تو نہیں لکھی ہے، آپ کے مودودی صاحب نے لکھی ہے، جس کے اندر کتنے شرکیہ واقعات ہیں، ان کی میں نے کتنی تفصیل آپ کو بتا دی، پھر بھی آپ کو نہیں یقین آ رہا. تو آپ اپنے فعل کے خود ذمہ دار ہیں، اللہ کا خود آپ بھگتیں گے. یہ معاملہ ہے میرے بھائی.